أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اسی کی عبادت کرنا ہماری اپنی زندگی کا اہم ترین مقصد ہے۔ عبادت کرتے ہوئے کمال سے کمال درجے کو حاصل کرنا ہماری سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ درود و سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہوں نے امت تک دل کی ہر بیماریوں سے واقف کروایا اور اس سے بچ کے رہنے کی تاکید بھی فرمائی۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور تمام مسلمانوں پر اللہ رب العالمین کی خصوصی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ معزز حضرات و خواتین، نوجوانوں اور معصوم بچوں، زندگی امتحان ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زندگی دے کر ہمارا اپنا اگزام لینا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی میں امتحان لینے کے لیے، اگزام لینے کے لیے کئی ایک طریقہ رکھا ہے۔ انہی میں سے ایک طریقہ اللہ رب العالمین کا یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اپنے دلوں میں مختلف قسم کے خیالات، مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کرتا ہے، اور ہمیں واضح الفاظ میں اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ وہ سب جذبات آئیں، وہ سب ہمارے اپنے دل میں خیال آئیں، ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دل میں پائے جانے والے برے جذبات، منفی خیالات، ان تمام سے اپنے آپ کو باز رہ کر زندگی گزارنا، ان تمام سے اپنے آپ کو دور رکھ کر زندگی گزارنا، یہی ہماری اپنی کامیابی اور کامرانی ہے۔ دل کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں، انہی میں سے ایک اہم بیماری کو لے کے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ بیماری ہے حسد کی بیماری، جلن کی بیماری۔ کسی بھی ایک انسان کو نعمتوں میں دیکھ کر ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے خوشی لائق ہونی چاہیے، وہ خوشی لائق نہیں ہوتی، ہمیں پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، ہمیں تکلیف ہونے لگتی ہے۔ کسی بھی ایک بھائی کو ہم اچھی حالت میں دیکھ کر ہم برداشت نہیں کر پاتے، ہم اس کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے ہم جلنے لگتے ہیں، حسد کرنے لگتے ہیں، اور ہم اپنے دل میں تکلیف محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہی اصل میں حسد ہے۔ حسد صاف الفاظ میں کہا جائے تو کسی بھی ایک مسلمان کے پاس یا کسی بھی ایک انسان کے پاس اللہ رب العالمین نے اس کو جو نعمتیں دیا ہیں، اس کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کو دیکھ کر جلنا، ان نعمتوں کو دیکھ کر حسد کرنا، اور ان نعمتوں کو دیکھ کر ہم اپنے دل میں یہ خواہش کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے وہ نعمت چھین لے، اس کی زندگی میں وہ نعمت ختم ہو جائے، یہی اصل میں حسد ہے۔ میرے بھائیوں، کہ کوئی بھی نعمت ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، کوئی بھی نعمت اللہ رب العالمین نے کسی بھی ایک انسان کو دیا ہو، اس کو دیکھ کر ہم جلنے لگتے ہیں، حسد کرنے لگتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بری بیماری ہے اور خطرناک بیماری ہے۔ دنیاوی نعمت، اللہ رب العالمین نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اچھی طرح رہتا ہے، اچھا گھر بار بنایا ہوا ہے، اس کے پاس سواریاں ہیں، اسباب زندگی ہے، اس کو دیکھ کر ہم جلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کسی خاندان والوں کو، کسی گھر کو اچھے داماد سے نوازا ہے، اچھی بہو سے نوازا ہے، اس کو دیکھ کر ہم جلنے لگتے ہیں۔
اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے درمیان لڑائی ہو، ان لوگوں کے درمیان اختلافات ہو، دنیاوی نعمت یا دینی نعمت ہی کیوں نہ صحیح، اللہ رب العالمین نے کسی کو علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، وہ اپنے علم کی روشنی میں خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور عوام الناس کو، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اس کو دیکھ کر بھی ہم جلنے لگتے ہیں، ہم حسد کرنے لگتے ہیں۔ یہی اصل حسد ہے، یہی جذبہ، منفی جذبہ ہے جو ہمارے اپنے دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ معزز حضرات و خواتین، اللہ رب العالمین نے انسان کے دل میں یہ سب جذبات رکھا ہے، اور انسان کے پیمانے بھی بدلتے رہتے ہیں، انسان کے معیارات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ہر انسان اپنے لیے ہمیشہ ترقی چاہتا ہے، خوشیاں چاہتا ہے، ہر خیر اس کے اندر ہو یہ چاہتا ہے، وہی چیز کسی اور کے اندر ہو، وہی خوشی کسی اور کے اندر ہو، وہی اچھائی کسی اور کے اندر ہو، انسان دیکھا نہیں جاتا۔ انسان بہت سارے الفاظ کسنے لگتا ہے، بہت سارے الفاظ نازیبا جملے بولنے لگتا ہے۔ ہمارے اپنے بچے ایگزام میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمارے ہی اپنے بھائی کا بچہ، ہمارے اپنے بہن کا بچہ، بھتیجا یا بھانجا، ہمارے یہ اپنے گھر کے دوسرے بچے ایگزام میں اعلیٰ نمبروں سے کامیابی ملے اور انہیں زندگی میں کوئی بھی ترقی ملے، یہ بات ہمیں ہضم نہیں ہوتی۔ اس طرح کے خیالات ہمارے اپنے دل و دماغ میں آتے رہتے ہیں۔ معزز حضرات و خواتین، یہ حسد کی جو بیماری ہے ہر انسان کے دل میں پائے جاتے ہیں، ہر انسان کے دل میں پائے جاتے ہیں۔ کسی حکیم نے کہا ما خلا جسد من حسد فاما الکریم فیخفیہ واما اللئیم فیبدیہ، کوئی بھی انسان حسد جیسی بیماری سے پاک و صاف نہیں رہا۔ کریم انسان، شریف انسان، با اخلاق انسان اس کو دباتا ہے، اس کو کچلتا ہے، اس کو مچلتا ہے اور اس کو کچل کر اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، نہ الفاظ کے ذریعے اس کا اظہار کرتا ہے۔ رہا معاملہ بد اخلاق انسان، بد کردار انسان، وَأَمَّا اللَّئِيمُ فَيُبْدِي، اور رہا معاملہ کہ لئیم کا معاملہ، بد اخلاق انسان اس کو ظاہر کرتا ہے، اور سامنے والے کے پاس اللہ رب العالمین نے جو کچھ نعمت دیا ہے اس نعمت کو چھیننے یا اس نعمت کو اس کی اپنی زندگی میں ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنانے کی کوشش کرتا ہے، پروپیگنڈے کرنے کی کوشش کرتا ہے، نازیبا جملے اور ناروا کلمات اپنے زبان سے، اپنے الفاظ سے ادا کرتے رہتا ہے۔ معزز حضرات و خواتین، انسان بحیثیت انسان، کسی بھی انسان کو کسی بھی نعمت میں دیکھنے پر اس کے دل میں دو قسم کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے اپنے دل میں انسان بحیثیت انسان کسی بھی انسان کے پاس کوئی بھی نعمت دیکھے، اس کے اپنے دل میں دو طرح کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک جذبہ یہ کہ وہ نعمت جو میرے اپنے بھائی کو ملی ہوئی ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو وہ نعمت اس سے چھن جائے، اس سے وہ ختم ہو جائے، وہ نعمت اس کی زندگی میں نہ رہے اور وہ نعمت مجھے مل جائے، یہ عین حسد ہے۔ اور اس طرح کی تمنا کرنا اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، لوگوں اللہ رب العالمین نے ایک دوسروں پر جو فضیلت عطا کی ہے، نعمتوں کی تقسیم میں اللہ رب العالمین نے ایک دوسروں کو جو فضیلت عطا کی ہے اس کی تمنا تم مت کرو۔ کسی کی زندگی میں کوئی بھی نعمت ہو اس نعمت کی تمنا تم مت کرو کہ اس کی زندگی سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ تمنا کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے، شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے اندر کوئی بھی خوبی ہو، چاہے وہ دینی ہو یا اخروی ہو، اس نعمت کے تعلق سے ہم یہ تمنا کرنا یہ کیا ہی اچھا انسان ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، وہ نعمت اس کی اپنی زندگی میں باقی رہے، مجھے بھی اللہ رب العالمین اس طرح کی نعمت سے نوازتا، مجھے بھی اللہ رب العالمین اس طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازتا۔ وہ بندہ
جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کے بھی فائدہ پہنچاتا ہے، میں بھی اسی طرح وہ نعمت اس کی اپنی زندگی میں جو ہے وہ بھی باقی رہیں اور مجھے بھی اللہ رب العالمین اس طرح کی نعمت سے مالا مال کریں۔ یہ رشک ہے، یہ رشک ہے جو جائز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں کے علاوہ حسد کسی اور چیز میں جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رجل آتاہ اللہ القرآن فهو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا علم عطا کیا ہو، قرآن مجید پڑھنے کا ڈھنگ سلیقہ، قرآن مجید کی تفسیر اور اس کے معانی اور اس کے مطالب، یہ سب اللہ رب العالمین اس کو عطا کیا ہو۔ وَيَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، دن اور رات وہ قرآن مجید کو پڑھتے رہتا ہے، اس کے معانی اور مطالب کو سمجھتے رہتا ہے۔ ایسے انسان کو دیکھ کر کوئی بھی رشک کریں، یہ رشک جائز ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرے آدمی کے بارے میں فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے مالا مال کیا، وہ مال سے دولت سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اللہ کے راہ میں بے دریغ خرچ کرتا ہے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کو دیتا ہے اور مساجد مدارس کا خیال رکھتا ہے۔ ایسے آدمی کو دیکھ کے یہ رشک کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو نعمت دیا ہے یا اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ نعمت اس کی اپنی زندگی میں باقی رہے۔ اللہ رب العالمین ایک کاش میری اپنی زندگی میں بھی یہ سب نعمتیں ہوتی تو اللہ رب العالمین یہ سب نعمتیں میری اپنی زندگی میں بھی ہوتی تو ضرور میں بھی اس سے فائدہ اٹھاتا اور لوگوں کا بھلا چاہتا۔ معزز حضرات، یہ حسد جو بیماری ہے یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے، یہ جو بہت ہی مہلک بیماری ہے، اس سے بچنا مشکل ہے لیکن ناممکن تو نہیں۔ اس سے بچنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے متقی بندے ان منفی جیسے صفات سے اپنے زندگی کو، اپنے دامن کو ہمیشہ پاک و صاف رکھتے ہیں، ہمیشہ پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مؤمن بندے، اللہ تعالیٰ کے مؤمن بندے ہمیشہ دوسروں کی نعمت کو ہی نہیں دیکھتے بلکہ اپنی نعمت کو بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا اصول ہے، اللہ رب العالمین کا قانون ہے، زندگی میں ہر ایک کو ہر ایک نعمت سے مالا مال نہیں کیا ہے میرے بھائیوں، ہر انسان کو ہر نعمت سے اللہ رب العالمین مالا مال نہیں کیا۔ اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی نقص اللہ رب العالمین ضرور رکھا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین ہر انسان کو کوئی نہ کوئی نعمت ضرور عطا کی ہے، کوئی نہ کوئی نعمت اللہ رب العالمین ضرور عطا فرمائی ہے۔ مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر جلنے کے بجائے اپنے اندر اللہ رب العالمین نے مجھے جن انعامات سے، اکرامات سے، نعمتوں سے مالا مال کیا ہے اس پہ غور کرتا ہے اور اس پر شکر بجا لاتا ہے، اور دوسروں پر حسد، کینہ، کپٹ ان جیسے منفی صفات سے مکمل طور پہ پاک و صاف رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الناس افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام لوگ تو بہت زیادہ ہیں، لوگوں میں سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، ہر وہ انسان جو دل کے اعتبار سے صاف ہو، پاک ہو، صدوق اللسان زبان کے اعتبار سے سچی زبان بولنے والا ہو، میٹھی زبان بولنے والا ہو۔ صحابہ اکرام نے صدوق اللسان کا معنی تو سمجھ لیا، صدوق اللسان اچھی زبان بولنے والا، سچی زبان بولنے والا، میٹھی بولنے والا۔ صحابہ اکرام فوری طور پہ پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی صدوق اللسان کو تو ہم جانتے ہیں لیکن رہا یہ مخموم القلب، یہ کون ہے؟
مخموم القلب اس سے کیا معنی ہے؟ یعنی دل پاک و صاف ہو، اس کا کیا معنی اور کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ قال هو التقی النقی، هو التقی، وہ اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بندہ رہتا ہے، متقی بندہ رہتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بندہ بن کے رہتا ہے، هو التقی النقی، اور وہ اپنے دل کو ان تمام بیماریوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے، النقی، پاک و صاف رکھتا ہے۔ دل میں طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کے وسوسے، منفی جذبات، بری باتیں، یہ سب حملہ کرتے رہتے ہیں، لیکن انسان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، اپنے دل کو ہمیشہ پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پاک و صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی دل کی کیا حالت ہوتی ہے؟ لا اثم فی ولا بغی ولا غل ولا حسد، کہ اس میں کسی قسم کے کوئی گناہ نہیں ہوتے، اور نہ اس میں کسی قسم کی ظلم و زیادتی ہوتی ہے، اور نہ اس میں کسی قسم کا حسد، کینہ، کپٹ، ان تمام بری باتوں سے وہ اپنے دل کو پاک و صاف رکھنے والا ہوتا ہے۔ یہی حقیقی معنوں میں سچا مسلمان ہے اور لوگوں میں سب سے افضل انسان ہے۔ صحابہ اکرام بھی بشر ہی تھے، انسان ہی تھے۔ صحابہ اکرام کو اللہ رب العالمین نے اتنا بلند مقام مرتبہ کیوں عطا کیا؟ اتنا بلند مقام مرتبہ کیوں عطا کیا؟ کئی ایک وجوہات ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام ان جیسی بری صفات سے، دل کی بیماریوں سے، منفی جذبات سے ہمیشہ اپنے دل کو پاک و صاف رکھتے تھے، اپنے دل میں کسی بھی منفی جذبات کو داخل ہونے نہیں دیتے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ان کی یہ صفت قرآن مجید میں بیان کی، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ صحابہ اکرام اپنی ضرورت ہو تو اپنی ضرورت کو دوسروں پر ترجیح دیتے ہیں، اور جب کبھی وہ کسی کو کچھ دیتے تو اپنے دل میں کسی بھی قسم کا حسد، کینہ، کپٹ، یہ تمام برائیاں اپنے دل میں کبھی وہ نہیں پاتے، اور صحابہ اکرام کا دل مکمل طور پہ پاک و صاف رہا کرتا تھا۔ معزز حضرات و خواتین، یہ حسد کی آگ میں ہمارا آج کا معاشرہ، اللہ معاف فرمائے، جل رہا ہے۔ حسد کی آگ میں آج ہمارا اپنا معاشرہ بری طرح سے ملوث ہے۔ یہ وبا ہر ایک کی زبان میں عام ہے، ہر گھر گھر کا قصہ ہے یہ، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا۔ اس حسد کی بیماری کو اپنے دل سے پاک کیجئے، ورنہ معاشرہ تباہ اور برباد ہو جائے گا، معاشرہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسد کی وجہ سے کیا کچھ نقصانات ہوتے ہیں احادیث میں تفصیل کے ساتھ بیان کرنے لگے، جن میں سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حاسد انسان، حسد کرنے والا انسان، وہ ایمان بالقدر کے منافی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے جو فیصلے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، اس سے وہ راضی برضا نہیں ہے، اس سے وہ خوش نہیں ہے، بلکہ وہ حسد کر کر کے اپنے آپ جلتے رہتا ہے اور حسد کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے رہتا ہے، اور اپنے خوشی کے لمحات کو بھی غم کے لمحات میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ ایک مسلمان، یہ ایک مومن، اگر وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے، صحیح معنوں میں مومن ہے، تو اس کے دل میں کبھی بھی حسد کے جذبات جنم نہیں لیں گے، ہرگز نہیں لیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، کہ کسی بھی ایک مسلمان کے دل میں، کسی بھی ایک بندے کے دل میں بیک وقت ایمان اور حسد کے جذبات داخل نہیں ہوں گے۔ اگر ہمارے اپنے دل میں ایمان باللہ ہے، اللہ رب العالمین پہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، حسد جیسے منفی جذبات سے ہمارے اپنے دل و دماغ کو پاک و صاف رکھنا ضروری ہے، کیونکہ حسد کے جذبات ہوں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ایمان کے معاملات میں کمزور ہیں۔ اللہ رب العالمین پر جیسا ہمارا اپنا ایمان ہونا چاہیے، اس طرح ہمارا اپنا ایمان نہیں ہے۔
یہ حسد کی وجہ سے ہماری اپنی بھائی چارگی، ہمارے اپنا خاندان، ہمارا اپنا معاشرہ، ہمارے اپنی اخوت، یہ سب کے سب متاثر ہوتی ہے۔ دیکھیے کہ حسد کی وجہ سے ہی یہ خاندان میں لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ سب باتیں، یہ سب تانے، یہ سب طرح طرح کے جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نصیحت کیے، کیا نصیحت کیے کہ دیکھیے کہ بھائی چارگی کے ساتھ رہنا ہو تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کو گرہ میں باندھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، اے لوگو آپس میں ایک دوسروں سے حسد مت کیا کرو، ولا تباغضوا اور بغض مت رکھا کرو، کینہ کپٹ مت رکھا کرو، ولا تدابروا اور ایک دوسرے کو دیکھ کے پیٹ پیچھے مت بھاگا کرو، کسی بھی مسلمان بھائی کو دیکھ لیے تو سلام کرنے کی کوشش کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر معاشرے میں، سوسائٹی میں اور سماج میں زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ حسد کی وجہ سے جس معاشرے میں اور جس خاندان میں یہ بری بیماری ہو وہاں سے خیر ختم ہوتے ہیں، وہاں سے خوبیاں محروم ہونے لگتی ہے، وہاں سے اچھائیاں رخصت ہونے لگتی ہیں۔ اس گھر میں، اس خاندان میں، اس معاشرے میں اگر کوئی بھی خیر ہے، کوئی بھی بھلائی ہے تو آپس میں اخوت بھائی چارگی کی وجہ سے ہے، اچھائیوں کی وجہ سے ہے۔ جس خاندان میں ہمیشہ دوسروں کے تعلق سے زہر اگلتے رہنا، طرح طرح کے باتیں کستے رہنا، اگر کسی بھی خاندان کا، کسی بھی گھر کا یہ حال ہو وہاں سے خیر اور خوبیاں ختم ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يزال الناس بخیر ما لم يتحاسدوا، کہ لوگ ہمیشہ بھلائی میں ہی رہتے ہیں، خیر ہی میں رہتے ہیں جب تک کہ وہ ایک دوسروں کو حسد نہ کریں، ایک دوسروں پر حسد نہ کریں، تب تک وہ بھلائی میں ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا میرے اندر حسد ہے؟ کیا ہمارے اپنے اندر حسد ہے؟ کیا ہم اپنے اندر یہ حسد جیسی بری بیماری ہے یا نہیں ہے؟ اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اس کے جانچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے میرے بھائیوں، آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہم جیسے جو منسلک افراد ہیں ان کی ترقیوں پر ہمارے اپنی دل کی حالت پہ ذرا غور کرنے کی کوشش کریں۔ میں ایک عالم ہوں، عالم دین ہونے کی حیثیت سے کسی بھی ایک عالم کی ترقی کو دیکھ کر میرے اپنے دل میں کیا کچھ جذبات گزرتے ہیں اس کو ذرا محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے کوئی تاجر ہے، گاہک ہے، تاجر ہے اور آپس میں اپنے ہی بھائی کی تجارت، اس کی ترقی کو دیکھ کر ہمارا اپنے دل میں کیا جذبات پیدا ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا پاس زمین ہے، زمین میں ہمارا کوئی شریک ہے، پارٹنر ہے، پارٹنر کی زمین فوری بک گئی، بہت اچھی قیمت میں بکی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا اپنے دل میں کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو ذرا غور کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے کوئی بھائی ہیں، ان کی زندگی میں اولاد اللہ رب العالمین نے عطا کی، نعمتوں سے مالا مال کیا، ہمیں ان نعمتوں سے وقتی طور پہ محروم رکھا، اس کی وجہ سے ہمارے اپنے دل میں کیا کیفیت گزرتی ہے ذرا غور کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، حقیقت حال یہ ہے ہم کسی دور انسان کی نعمتوں کو سن کر نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم سے جو انسان جتنا قریب ہوتا ہے اس کی ترقی سن کر ہم اتنی ہی زیادہ جلنے لگتے ہیں، اس کی ترقی سن کر ہم اتنی ہی زیادہ جلنے لگتے ہیں، حسد کرنے لگتے ہیں اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کی اپنی زندگی میں یہ نعمت ختم ہو کے رہ جائے، اس کی اپنی زندگی میں یہ نعمت چھن جائے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر افراد، ہم پیشہ افراد، ہم پلہ افراد، ہمارے اپنے اطراف میں، اکناف میں ہمارے ہی طرح بزنس کرنے والے، ہمارے ہی طرح کام کاج کرنے والے، ہماری طرح تجارت کرنے والے، ان لوگوں کی ترقی کو دیکھ کر ہمارے اپنے دل میں کیا کچھ جذبات پیدا ہوتے ہیں اس کا اگر جائزہ لے لیں گے ہم میں سے ہر ایک آدمی مان لے گا کہ ہمارے اپنے دل کی حالت کیا ہے کیا نہیں ہے۔ معزز حضرات و خواتین، ہمیں حسد جیسے بری صفات کا اور بری بیماریوں کا مقابلہ
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر خواہی کے ذریعے کرنے کی تعلیم دی، خیر خواہی کے ذریعے کرنے کی تعلیم دی۔ کسی کی ترقی پر جلنے کی ضرورت نہیں، خیر خواہ بنو، اپنے آپ کے لیے بھی، اپنے خاندان والوں کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، سوسائٹی کے لیے بھی خیر خواہ بنو، خیر خواہ بنو، اچھائیاں ہی چاہو، کسی کے تعلق سے منفی جذبات اپنے دل و دماغ میں مت پالا کرو۔ اپنی خوشی ہو تو خوشی ہونی چاہیے، کسی کی ترقی ہو اس وقت بھی ہمیں خوشی ہونی چاہیے، کسی کو کچھ تکلیف ہو تو ہمیں تکلیف ہونی چاہیے، کیونکہ سب کے سب بھائی بھائی ہیں، سب کے سب ایک ہی معاشرے میں رہنے والے ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہی معیار بتلاتے ہوئے بتایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اس وقت تو کوئی بھی مسلمان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہ چیز چاہے جو اپنے بھائی کے لیے چاہتا ہے۔ ہم اپنے بھائی کے لیے ترقی پسند کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے بھی ترقی پسند کریں۔ ہمارے لیے کوئی بھی بیماری، کوئی بھی وبا ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے تو معاشرے میں کوئی بھی بھائی ہو اس کی تکلیف بھی ہمیں تکلیف دہ ہونی چاہیے، اس کی پریشانی بھی ہماری اپنی پریشانی ہونی چاہیے۔ یہ خیر خواہ، ایک مسلمان کبھی بھی بدخواہ نہیں ہو سکتا، بد کردار نہیں ہو سکتا، خیر خواہ ہی ہو سکتا ہے۔ خیر خواہی کے ذریعے، دوسروں کو بھلا چاہنے کی صفت کے ذریعے اس حسد جیسے بری صفات کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں معاشرے کا خیر خواہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اپنے دل و دماغ میں جو بیماریاں، جو بلائیں، جو بیماریاں، جو مصیبتیں پل رہی ہیں، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان تمام بیماریوں کا علاج عطا فرمائے۔ ان تمام منفی جذبات کو ہمارا اپنے دل و دماغ سے نکالنے اور اچھے جذبات کو، ایک مومنانہ جذبات کو بھرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔